الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم مرد قوام ہیں، نگہبان ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ اس لیے کہ فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے بعضہم ان میں سے بعض کو علی بعض بعض پر، وبما انفقوا من اموالہم اور اس لیے کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، بس نیک عورتیں قانتات فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات للغیب حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں عدم موجودگی میں، یعنی شوہر کی عدم موجودگی میں، بما حفظ اللہ ساتھ اس کے جس کی اللہ نے حفاظت کی یعنی اللہ نے جس کی حفاظت کا حکم دیا ہے، تو شوہر کی عدم موجودگی میں نیک عورتیں جو فرما بردار ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں جن کی اللہ نے حفاظت کا حکم دیا۔ واللاتی تخافون اور وہ عورتیں تم ڈرو نشوزہن جن کے اکڑنے سے، جن کے کھڑے ہونے سے، جن کے نافرمانی سے کوئی معنی کیا جا سکتا ہے۔ فعظوہن پس نصیحت کرو انہیں، وہجروہن اور چھوڑ دو انہیں، فی المضاجع بستروں میں یعنی بیڈ روم میں، واضربوہن اور انہیں مارو بھی۔ فإن اطعنکم پس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فلا تبغوا علیہن سبیلا تو نہ تلاش کرو ان کے اوپر کوئی رستہ، بلا وجہ ظلم و زیادتی کے رستے تلاش نہیں کرنے چاہیے، اگر مسئلہ حل ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے بہت بلند اور بہت بڑا۔ یہ آیت کریمہ ہم نے کل پڑھ لی تھی، بس ایک نقطہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے اس لیے دوبارہ یہ آیت کریمہ پڑھ دی ہے، آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کر دیا ہے۔ پچھلی سے پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ اللہ نے بعض پر جو فضیلت دے رکھی ہے تو اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، ہر انسان کو اپنا دائرہ کار دیکھنا چاہیے، اپنے مطابق جو اللہ نے اسے تقاضا کی ہے وہ عمل کرنا چاہیے، اور اگر کسی کو دوسرے کی کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو وہ اللہ سے سوال کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یہاں وہی بات اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے حوالے سے بیان فرما دی، اور اللہ نے فرمایا کہ میاں بیوی کے معاملے میں مرد ذمہ دار ہوتے ہیں، مرد قوام ہوتے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں۔ یہ اللہ نے ایک موٹی سی تقسیم کر دی ہے، اور مردوں کے قوام ہونے کی اور ذمہ دار ہونے کی جو اللہ نے حکمت بیان کی ہے، بنیادی حکمت وہ یہ بیان کی ہے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ حکمت سمجھ نہ آئے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ دو اللہ نے حکمتیں بیان کی ہیں مردوں کے قوام ہونے کی۔ یہ ذرا تو مائک بند کر دیں۔ دو اللہ نے وجوہ بیان کی ہیں، ایک تو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور دوسری بات اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ تقسیم ہے جو اللہ رب العالمین نے کی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کا کام ہے کہ عورتیں فرما برداری کریں، اور فرمایا کہ یہاں اللہ نے عورتوں کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہاں اللہ نے لفظ صالحات استعمال کیے۔ نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں۔ جو عورت اللہ کی اس تقسیم کو نہ مانے، وہ کہے کہ نہیں میرا مقام نیچے کیا گیا ہے، مجھے ماتحت بنایا گیا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تقسیم کوئی کسی انسان نے نہیں بنائی، یہ تقسیم اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔
اس میں عورت کو نیچے بنایا گیا کہ نہیں بنایا گیا، اس سے قطع نظر پہلی تو بات ہے یہ تقسیم اللہ کی ہے، اس تقسیم کے بارے میں کوئی اعتراض وغیرہ کر کیسے سکتا ہے؟ کوئی اللہ پر ایمان لانے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا، قرآن کریم کو ماننے والا اس تقسیم پر اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کوئی انسانی تقسیم نہیں ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی تقسیم نہیں ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی تقسیم ہے۔ جو عورت فرما بردار ہونے کو تسلیم نہ کرے پھر وہ صالح نہیں ہوتی۔ صالح ہونے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ فرما بردار ہو، وہی نیک عورتیں ہوتی ہیں، وہی فرما بردار ہوتی ہیں، اور شوہر کے عدم موجودگی میں اللہ نے جن جن چیزوں کی حفاظت کا کہا ہے وہ اس کی محافظ بھی ہوتی ہیں۔ اور اگر عورتیں اطاعت کر لیں تو فرمایا کہ ان کے اوپر رستہ تلاش نہ کرو، بلا وجہ لڑائی کے رستے تلاش نہ کرو، دبانے کے رستے تلاش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہیں، بہت بڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ رب العالمین کے بڑائی کا ذکر اس لیے ہوا کہ کوئی مرد کسی عورت کو صرف اس لیے نہ دبائے کہ عورت جسمانی طور پر اس سے کمزور ہے۔ اگر عورت جسمانی طور پر اس سے کمزور ہے تو کس نے بنایا؟ اللہ نے اسے کمزور بنایا۔ اور اگر اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے تو مرد کے پاس جو طاقت ہے وہ اس کو ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اگر کوئی عورت کو کمزور سمجھ کر اس پہ ظلم زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا، بلا وجہ غلط معاملہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تو پھر ہے نا جس نے یہ نظام بنایا ہے۔ اگر کوئی مرد کو نہ روک سکے دنیا میں تو اللہ رب العالمین تو ہے، جس سے بلند کوئی نہیں ہے، جس سے بڑا کوئی نہیں، جس سے طاقتور کوئی نہیں ہے، وہ تو پھر ولی ہے ہی، وہ تو سب کا ولی ہے، وہ تو طاقتوروں کا بھی رب ہے، وہ تو کمزوروں کا بھی رب ہے۔ تو یہاں اللہ نے اپنی عظمت، اپنی بلندی اور اپنی بڑائی کا ذکر کیا۔ اس آیت کریمہ سے اصل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں، کچھ ایسی اصطلاحات ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں، مغرب کا اثر بہت زور ہے، مساوات مرد و زن کی بات کی جاتی ہے، تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں یعنی عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیے گئے، تو مساوات نہیں ہے۔ دیکھیے اسلام جو ہے نا یہ مساوات کی بات نہیں کرتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ سب برابر ہیں اور سب کو ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اسلام مساوات کی بجائے عدل کی بات کرتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں، احسان کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داروں کو اللہ دینے کا حکم دیتے ہیں۔ اسلام عدل کی بات کرتا ہے۔ عدل اور مساوات میں بڑا فرق ہے۔ مساوات کا مطلب ہے کہ ہر ایک برابر ہو، ہر ایک کے بالکل ایک جیسے حقوق ہوں، ہر ایک برابر ہو۔ اسلام اس کی بات نہیں کرتا۔ یہ اسلامی تعلیمات مساوات کو پروموٹ نہیں کرتی۔ یہ ایک اصطلاح ہے جو UN کی ہے، جو مغرب کی ہے، جو انگریزوں کی ہے، یہ اسلامی اصطلاح نہیں ہے۔ اسلام میں واقعی مساوات مرد و زن نہیں ہے۔ مساوات مرد و زن کیا، مردوں کی مساوات بھی نہیں ہے۔ مساوات کا مطلب تو یہ ہے، جو مساوات کی بات کرتے ہیں در حقیقت وہ خود مساوات نہیں کرتے۔ مرد عورت وہ انسان ہیں، دونوں انسان ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، لیکن مرد کا جو دائرہ کار ہے تو مرد وہ کام کرے گا، عورت کا جو دائرہ کار ہے عورت وہ کام کرے گی۔ اسلام مساوات کی بات نہیں کرتا، اسلام بات کرتا ہے عدل کی، اور عدل کیا ہے؟ ہر ایک کو اس کے دائرہ کار کے مطابق اس کے حقوق دیے جائیں۔ ہر ایک کے حقوق اس کے مطابق ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک جیسے حقوق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک صدر ہے، ایک پرائم منسٹر ہے اور ایک عام شخص ہے۔ عام شخص کے اور پرائم منسٹر کے حقوق برابر تو نہیں ہوں گے۔ ایک کمپنی میں ایک مل اونر ہے اور ایک اس کے ہاں ورکر ہے، دونوں کے حقوق برابر تو نہیں ہوں گے۔ یہ کس مساوات کی بات ہو رہی ہے؟ مساوات تو یہ نہیں ہے۔ ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، تو اب اگر باپ بیٹے کو کسی بات پر سزا دے یا کوئی تھپڑ لگا دے تو اب کہا جائے مساوات کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹا بھی جواب دے۔ مساوات کا تقاضا تو یہی ہے۔ تو اسلام مساوات کی بات نہیں کرتا، اسلام عدل کی بات کرتا ہے۔ کسی پہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کو اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے مردوں کو جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ اللہ نے مردوں کو جس کام کے لیے بنایا ہے، اور اللہ نے جو ان کی جسمانی ساخت رکھی ہے، اللہ نے ان کی جسمانی ساخت ویسے رکھی ہے، اور اللہ نے ان کو وہ ذمہ داریاں دی ہیں۔
اور اللہ نے عورتوں کی جیسی جسمانی ساخت رکھی ہے اللہ نے ویسی ہی ان کو ذمہ داریاں دی ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ نہیں مرد و زن میں مساوات ہونی چاہیے، جو کام مرد کرے وہی کام عورت کو کرنا چاہیے، جو کام عورت کرے وہی کام مرد کو کرنا چاہیے، یہ بات تو غیر فطری غیر عقلی ہے۔ عورت بچے جنتی ہے تو کیا مرد بھی بچے جنے گا؟ عورت بچوں کو پالتی ہے تو کیا مرد بچوں کو پالے گا؟ اگر مرد بچوں کو پالے گا تو پھر جو ہے وہ خرچ کون کرے گا اور روزی کے لیے تگ و دو کون کرے گا؟ تو اللہ نے تقسیم کی ہے۔ یہ تقسیم صرف مرد و زن میں نہیں ہے، یہ تقسیم مردوں میں بھی ہے۔ میں نے بتایا یہ استاد شاگرد میں بھی ہے، یہ بڑے چھوٹے میں بھی ہے، یہ باپ بیٹے میں بھی ہے، یہ حکمران اور رعایا میں بھی ہے، یہ باس میں اور یہ اس کے ورکر میں بھی ہے، یہ ہر ایک میں ہے۔ اس مساوات اس کا تو کوئی نہیں کہے گا، کوئی عقل مند شخص کہ جو ہے یہ بالکل ایک جیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ اسکول میں بچے جاتے ہیں وہ یونیفارم کے پابند ہیں، ٹیچر جاتا ہے وہ یونیفارم کا پابند نہیں ہے، اب مساوات تو نہ ہوئی۔ بہت سے حقوق ہیں جو ٹیچر کو حاصل ہیں جو اسٹوڈنٹ کو حاصل نہیں ہیں، مساوات تو نہ ہوئی۔ بہت سے ایسے حقوق ہیں جو جج کو حاصل ہیں جو عام بندے کو حاصل نہیں ہیں، یہ مساوات تو نہ ہوئی۔ یہ چیزیں تو یورپ میں بھی نہیں ہیں، یورپ بھی اس کا داعی نہیں ہے، لیکن مساوات کا نعرہ جو ہے وہ عام ہے۔ تو اصل میں اسلام عدل کی بات کرتا ہے، اور اسلام میں اللہ نے ظلم کسی پر نہیں کیا۔ مرد کو اگر اللہ نے قوام بنایا ہے تو ذمہ دار بنایا ہے، اور عورت کی ذمہ داری چونکہ مرد اٹھاتا ہے تو عورت کا پھر کام ہے کہ عورت فرما برداری کرے۔ تو مرد کی بنیادی کام ہے وہ ذمہ داری اٹھائے، جو خود کھاتا ہے وہ بیوی کو کھلائے، فرق نہ کرے، جو خود پہنتا ہے وہ بیوی کو پلائے، اور جو خود پہنتا ہے وہ بیوی کو پہنائے اس طرح کا، اور بلا وجہ کی سختی نہ کرے۔ اگر سختی کرنی پڑے جو ایک آخری حربہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو استعمال بھی نہیں کیا کبھی۔ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس آخری حربے سے بچے، لیکن اگر ناگزیر ہو جائے تو انسان سختی بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر سختی کرے گا تو وہ بڑی محدود قسم کی سختی کر سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ نساؤنا ما نأتی منہا اما ندع، عورتیں ہم کیا معاملہ کریں، کیا معاملہ چھوڑیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرثک ان شئت، تمہاری کھیتی ہے، تم جیسے چاہتے ہو ان کے ساتھ تم معاملہ رکھو، غیر اللہ تقبح الوجہ، سوائے اس کے کہ تم چہرے کو برا نہ کہو۔ ان کی کوئی شکل و صورت کو برا نہیں کہنا چاہیے، وہ شکل و صورت اللہ نے بنائی ہے، کسی نے خود اپنی شکل و صورت نہیں بنائی۔ شکل و صورت کا الزام نہ دے کبھی شوہر بیوی کو۔ ولا تضرب، اور تو مارنا اس کو، یہاں تو مارنے سے منع کیا گیا، بعض احادیث میں سخت مارنے سے منع کیا گیا۔ وَأَطْعِمْهَا إِذَا طَعِمْتَ، اور تو اسے کھلا جب تو کھائے، وَاكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، تو اسے پہنا جب تو پہنے، وَلَا تَهْجُرْهَا إِلَّا فِي بَيْتِهَا، اور تو اس کو نہ چھوڑ مگر اس کے گھر میں۔ كَيْفَ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، تم یہ کام کر کیسے سکتے ہو اس کے خلاف جب تم میں سے بعض سے مل چکا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے کچھ ذمہ داریاں مرد کی رکھی ہیں، وہ عورتوں کے حقوق ہیں، اور کچھ اللہ نے ذمہ داریاں عورتوں کی رکھی ہیں جو مردوں کے حقوق ہیں۔ سارے ہی حقوق مردوں کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے کچھ حقوق بیان کیے، تو اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ جس طرح اللہ نے عورتوں پر ذمہ داریاں رکھی ہیں اس طرح اللہ نے عورتوں پر حقوق بھی رکھے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے لیے حقوق ہیں اسی طرح جس طرح ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں معروف طریقے سے۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر کوشش کی جاتی ہے کہ عورتوں کو بتایا جائے کہ مردوں کے یہ حقوق ہیں اور مردوں کے حقوق پورے کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، عورتوں کو ایسی باتیں بتانی چاہیے، اللہ نے مردوں کے بڑے حق رکھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ
کسی کو سجدہ کرے مخلوق میں سے تو میں عورت کو حکم دیتا ہوں وہ مرد کو سجدہ کرے. اللہ نے جو مرد کے حق رکھا ہے عورت کے اوپر. لیکن جب اس قسم کی حدیثیں ہیں تو ایسی حدیثیں بھی ہیں جس میں اللہ نے عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں, مردوں کے فرائض بیان کیے ہیں, اور ایسی بہت ساری آیات ہیں اور ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں. وعاشروہن بالمعروف, عورتوں سے معروف طریقے سے معاشرت رکھو, عورتوں سے اچھا سلوک کرو, قرآن کریم کہتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سے سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں سے سب سے بہتر ہے. تو انسان کا پتہ تو لگتا ہے کہ جب انسان کا جو معاملہ گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے, با اخلاق انسان وہ نہیں ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت کرے, جو لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. اصل اخلاق کا پتہ لگتا ہے گھر کے اندر. گھر والوں سے پوچھو کہ تو جو گھر والی گواہی دے اصل گواہی وہ ہوتی ہے, جو بچے گواہی دیں اصل گواہی وہ ہوتی ہے. تو بہرحال یہ اللہ نے نظام چلانے کے لیے, میاں بیوی کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے یہ ایک سلسلہ بنایا ہے, اور اللہ نے اس میں عورت کو تابع رکھا ہے. اور یہ کوئی عورت کی ہیٹھی نہیں ہے, یہ کوئی عورت کی ذلت نہیں ہے, یہ ایک نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہے. اس نظام کے مطابق مرد عورت زندگی گزاریں گے تو یہ نظام چلے گا. خاندان, نکاح کے بعد جو خاندان بنتا ہے یہ معاشرے کی اکائی ہے. جب خاندان بہتر ہوگا تو پورا معاشرہ بہتر ہوگا, اور جب خاندان ہی بہتر نہیں ہوگا, اگر خاندان کے اندر ہی یہ مسئلے اٹھ جائیں, یہ بحثیں شروع ہو جائیں کہ اب مرد کی بات مانی جائے کہ عورت کی بات مانی جائے, اور اب گھر میں حکم کس کا چلے گا, تو پھر ایسا معاشرہ کوئی اچھا معاشرہ نہیں ہوگا, ایسے خاندان اچھے خاندان نہیں ہوں گے. خاندان کے بارے میں اسی طریقے پر عمل کرنا پڑے گا جو اللہ نے طریقہ کار بتایا ہے, پھر ہی سکون رہ سکتا ہے, پھر ہی بہتر طریقے سے معاملات چل سکتے ہیں. اور ان چیزوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے اپنے اوپر, ان چیزوں کو اللہ کا حکم سمجھ کے دل کے ساتھ ان چیزوں کو قبول کرنا چاہیے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اور اگر تم ڈرو شقاق بینہما, ان دونوں کی مخالفت سے, میاں بیوی کی مخالفت سے, فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, بس بھیجو ایک حکم من اہلہ مرد کے گھر والوں سے, وحکما من اہلہا, اور ایک حکم, حکم کا مطلب فیصلہ کرنے والا, من اہلہا عورت کے گھر والوں سے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں, یوفق اللہ بینہما, اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ بہترین طریقے سے ایسے چلے گا جیسے اللہ رب العالمین نے سلسلہ بنایا ہے. اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کر کے اللہ نے جو مرد کی ذمہ داری رکھی ہیں مرد اپنی ذمہ داریاں پوری کرے, جو عورت کی ذمہ داریاں رکھی ہیں عورت اپنی ذمہ داری پوری کرے, تو معاملات چلیں گے. لیکن اگر معاملات نہیں چل پاتے, بالفرض نصیحت کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا, الا کرنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, سختی کرنے سے بھی ایک حد تک سختی کی بھی گنجائش ہے, اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, اور اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں, تب پھر ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک ثالث جو ہے وہ مرد کے گھر والوں سے, ایک ثالث عورت کے گھر والوں سے. ممکن ہے کہ وہ دونوں کی چپکرش اتنی زیادہ ہو جائے, بعض پر چپکر زیادہ ہو جائے, تو پھر کسی کی صحیح بات بھی اگلا بندہ سننے پر تیار نہیں ہوتا, وہ اگلے کی صحیح بات کا بھی انکار کر دیتا ہے. وہ پھر قابل نہیں ہوتے کہ وہ ایک دوسرے کی بات سنیں یا ایک دوسرے سے خود مسئلہ حل کریں. اگر وہ ایک دوسرے سے مسئلہ خود حل نہیں کر سک رہے, معاملات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں, تب پھر ایک حکم یہاں سے اور ایک حکم عورت کے گھر والوں سے, ایک مرد کے گھر والوں سے, جہاں دیدہ لوگ جو ہیں یہاں سے اور وہاں سے, اور وہ اب کوشش کریں کہ درمیان میں موافقت پیدا کرنے کی کوشش کریں. بلا وجہ طلاق اور یہ چیزیں اور فوری حل طلاق وغیرہ, یہ فوری حل نہیں ہوتا. ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ رشتے کو بچایا جائے. شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے خاندان, اس کو توڑا جائے. جس معاشرے میں خاندان شادی کرنا مشکل ہے اور شادی کے بعد شادی بڑی جلدی ٹوٹ جاتی ہے, تو ایسا معاشرہ اچھا معاشرہ نہیں ہے. تو کوشش ہونی چاہیے کہ رشتہ نہ ٹوٹے, رشتہ بچ جائے, اس کے لیے ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے. اگر اصلاح چاہیں گے, نیک نیتی سے دونوں بیٹھیں گے اور مسئلہ حل کرنا چاہیں گے, اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مسئلہ حل کر دیں, اللہ موافقت پیدا کر دیں گے. ان اللہ کان علیما خبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے, بہت خبردار ہیں. باقی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر بھی اصلاح نہیں ہوتی,
تو پھر اللہ نے اجازت تو دی ہے پھر علیحدگی کی. سورہ نساء میں ہی آگے جا کر اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دیں گے. اگر نہیں ان کا نبھاؤ ہوا، یہ ثالث بھی کام نہیں آئے، پھر بھی معاملہ حل نہیں ہوا، تو اللہ اب یہ نہیں کہتے کہ ایک دوسرے سے ٹکرے مارتے رہو. اب کوئی علیحدگی کی کوئی صورت نہیں ہے، نہیں، علیحدگی کی اجازت موجود ہے. حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ نبھاؤ ہو جائے. اگر نبھاؤ نہ ہو، نبھاؤ ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ عورت اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے، مرد اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے معاملہ حل کرنے کے لیے. لیکن اگر کسی طریقے سے معاملہ حل نہیں ہو رہا تو پھر علیحدگی بھی ہو سکتی ہے. اگر علیحدگی ہو تو اللہ ہر ایک کو دوسرا رشتہ دے دے گا. کوئی دنیا میں رشتے ختم نہیں ہو جاتے. کوئی ایک رشتے کے بعد پھر زندگی ختم نہیں ہو جاتی. ہمارے ہاں افراط و تفریط میں سے ایک تفریط یہ بھی ہے، ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ بس اب ایک کے ساتھ ہی پوری زندگی گزارنی ہے. والدین بھی کئی دفعہ اپنے اولاد کو، خاص طور پہ بچیوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ بھئی اب اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی اٹھے تو اٹھے. یہ بھی ایک افراط کی صورت ہے. ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے نبھاؤ کی، اور یہ نبھاؤ کی کوشش دونوں طرف سے ہونی چاہیے، بلکہ مرد کی طرف سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ اصل تو ذمہ دار مرد ہے. قوام تو اللہ نے مرد کو بنایا ہے. اگر معاملہ جو ہے وہ نہیں نبھتا تو علیحدگی ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ علیحدگی ہونا، طلاق ہونا ہی یہ بری چیز ہے. کوشش ہونی چاہیے طلاق نہ ہو، لیکن اگر طلاق ہو جائے تو طلاق صرف بری چیز نہیں ہے. طلاق تو نیک لوگوں میں بھی ہو جاتی ہے، اچھے لوگوں میں بھی ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلاق دی ہے. طلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجی طلاق بھی دی ہے. آپ نے ایلا بھی کیے ہے اپنی ازواج مطہرات سے. آپ سے بہتر رشتہ کس کا ہو سکتا ہے. آپ نے ازواج مطہرات سے ایلا بھی کیا ہے، اور آپ نے طلاق بھی دی ہے، رجی طلاق بھی دی ہے اپنی بعض ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو. اور بعض عورتوں سے جن سے آپ نے شادی کی آپ نے انہیں مکمل طلاق بھی دی ہے اور انہیں اپنے سے الگ بھی کر دیا ہے. صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ایسی احادیث موجود ہیں. تو طلاق دینے والا یا الگ ہونے والا یا الگ ہونے والی ہمیشہ ہی لازمی بات نہیں ہے کہ وہ برے ہی ہوں اور یہ غلط عمل ہی ہے. ایک یہ بھی حل موجود ہے. بہرحال ان معاملات میں اللہ سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. ہم سورہ بقرہ کے اندر اور قرآن کریم میں سورہ طلاق کے اندر خاص طور پہ جہاں بھی میاں بیوی کے معاملات ہیں اور تو وہاں جگہ جگہ اللہ سے ڈرنے کا حکم موجود ہے. اور جو بندہ ان معاملات میں زیادتی کرتا ہے تو اس کی سزا بھی بہت زیادہ ہے. جو عورت حدیث میں آتا ہے بلا وجہ طلاق مانگے، خلا مانگے تو جنت کی خوشبو نہ پائے گی. صحیح حدیث مبارک ہے. جو مرد بلا وجہ طلاق دے گا آپ خود ہی غور کر لیجیے کہ اس کی پھر کتنی کڑی سزا ہوگی. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور نہ تم شریک بناؤ اللہ کے ساتھ کسی ایک کو. تو اللہ کی عبادت، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم ہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے سے منع کیا گیا ہے. جو اللہ کا سب سے بڑا حق ہے، جو اللہ کا سب سے بڑا تقاضا ہے، توحید، شرک سے بچنا. جب شرک سب سے بدترین عمل ہے اور شرک کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، اگر توبہ کیے بغیر انسان فوت ہو جائے تو پھر توحید سب سے بہترین عمل ہے، اللہ کا سب سے بڑا حق ہے. اگر کوئی بندہ شرک پہ فوت ہو جائے، توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے، اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے، اور ایسے بندے پر جنت حرام ہو جاتی ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے. اور شرک سے مراد، مشرک سے مراد صرف وہ کفار مشرکین نہیں ہیں جو کفار اور مشرکین ہوتے ہیں. جس طرح ایک مسلمان وہ جھوٹ بول سکتا ہے، دیگر گناہ کر سکتا ہے، وہ فحاشی میں مبتلا ہو سکتا ہے، وہ قتل و غارت میں، ڈاکہ زنی میں، چوری چکاری میں، اللہ کی نافرمانی اس سے ہو سکتی ہے. تو ایک مسلمان شرک میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے، شرک اصغر ہو، ریاکاری یا شرک اکبر ہو. تو شرک سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. شرک قابل قبول نہیں ہے. اگر ایک انسان توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے، دیکھیے توبہ سے تو
ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، چھوٹے بھی اور بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں توبہ سے۔ شرک بھی معاف ہو جاتا ہے توبہ کرنے سے، اگر کوئی بندہ توبہ کرے سچے دل سے شرک معاف ہو جاتا ہے۔ بہت سے مشرکین مسلمان ہوئے اور صحابہ بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ بنے۔ شرک معاف ہو جاتا ہے توبہ کرنے سے۔ توبہ کیے بغیر کوئی شخص فوت ہو جائے شرک پہ تو یہ شرک کبھی معاف نہیں ہوتا۔ اللہ شرک کے علاوہ باقی گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں اللہ کی مرضی ہے، اگر کوئی شخص توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے باقی گناہ موحد ہو، اللہ چاہیں تو معاف کر کے سیدھا جنت میں بھیج دیں، اللہ چاہیں تو ان کی سزا دے دیں، اور سزا کے بعد پھر اللہ جو ہیں وہ اس شخص کو جنت میں بھیج دیں۔ ایک موحد شخص وہ آگ میں ہمیشہ نہیں رہتا، وہ آخر کار جنت میں جائے گا، یا اللہ معاف کر دیں گے تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا اگر موحد ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینا چاہیں تو سزا بھگت کے وہ جنت میں جائے گا۔ تو شرک سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ شرک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی ربوبیت میں شرک کرنا، اور شرک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی الوہیت میں شرک کرنا، اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لینا۔ دعا ایک عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا، کسی اور سے مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی سے اولاد مانگنا، عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا، ذبح کرنا یہ عبادت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نام کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا جائے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دی جائے، کسی اور کی قسم اٹھائی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کام کیا جائے، جس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ ریاکاری بھی شرک ہے، شرک اصغر ہے۔ شرک کبھی معاف نہیں ہوتا، شرک سب سے بڑا جرم ہے، شرک معاف نہیں ہوتا۔ اور میں نے ذکر کیا کہ یہ جو آیات ہوتی ہیں شرک کے بارے میں، آیات و احادیث، یہ صرف مشرکین کے بارے میں نہیں ہیں، مسلمانوں کو بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابوبکر صدیق راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک اخفی فی امتی من دبیب النمل علی الصفا، میری امت میں شرک چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ مخفی ہے ایک صاف پتھر پر۔ اگر ایک پتھر پہ چونٹی چلے تو اس چونٹی کے چلنے کی آواز کس کو آئے گی؟ کسی کو نہیں آئے گی۔ تو جس طرح چونٹی کے چلنے کی آواز نہیں آتی، اس طرح بعض دفعہ ایک شخص شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں لگتا۔ فقال ابو بکر، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ وکیف النجاء والمخرج من ذلک، اس سے نجات کیسے مل سکتی ہے، اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی پتہ لگا ایک مسلمان کو ڈرنا چاہیے شرک سے۔ آپ نے فرمایا الا اخبرک بشیء اذا قلته بریت من قلیلہ وکثیرہ وصغیرہ، کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں، ایسے ذکر کے بارے میں، ایسی دعا کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں؟ اگر تم وہ عمل کرو، وہ ذکر کرو، اگر تم کہو وہ، تو تم چھوٹے بڑے صغیر کبیر شرک سے تم بری ہو جاؤ۔ عرض کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا قل اللہم انی اعوذ بک ان اشرک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یہ دعا کیا کرو کثرت سے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جانتے بوجھتے شرک کروں، اور اے اللہ میں آپ سے استغفار کرتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا۔ کیا مطلب؟ یعنی اے اللہ تعالیٰ میں جانتے بوجھتے شرک سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور لا علمی میں شرک میں مبتلا ہو جاؤں میں اس سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اسی طرح جانتے بوجھتے گناہ میں مبتلا ہونے سے اور لا علمی میں گناہ میں مبتلا ہونے سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو اس قسم کی آیات ہیں، اصل میں ہم لوگ بعض دفعہ اس قسم کی آیات کو کفار مشرکین کے لیے سمجھ کر ہم سمجھتے ہیں تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام اپنے اوپر سب سے زیادہ صحابہ کرام ڈرتے تھے شرک سے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، سورہ یوسف آیت نمبر 106 ہے کہ اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں مشرک ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو موحدین کے امام ہیں، قرآن میں ان کا ذکر آتا تو ابراہیم کے ساتھ حنیف لگا ہوتا ہے، یک طرفہ، ایک اللہ والے، اور قرآن میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے ساتھ ولم یکن من المشرکین ساتھ آتا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام ہر وقت اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں شرک سے بچنے کی دعا کرتے تھے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے میری اولاد کو شرک سے بچا لے، حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔
دیکھیے کسی سے دعا کرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرنا، یہ تو شرک ہے ہی. ایک بندہ یا رسول اللہ مدد کے ہے، ایک بندہ یا علی مدد کے ہے، یا عبدالقادر شیئن للہ، اللہ کے لیے میرا فلاں معاملہ حل کر دیجئے، تو یہ تو صریح شرک ہے، اللہ کے علاوہ اوروں سے پکارنا. تو اللہ سے مانگنا کسی کے واسطے سے، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. یعنی صدقہ یا صدقے سے جو فوت شدہ ہو، تو فوت شدہ کے وسیلے سے اللہ سے مانگنا صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو جواب دیجیے کہ میں قریب ہوں. میں ابھی بتاتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یہ آیت بڑی غور طلب ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگا جائے، درمیان میں واسطے نہ رکھے جائیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 186 ہے کہ اے نبی جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو کیا فرمایا کہ میں قریب ہوں. دیکھیے انداز بڑا عجیب ہے کہ اے نبی جب میرے بارے میں میرے بندے آپ سے سوال کریں، تو یہ بھی نہیں فرمایا کہ فقل، آپ جواب دیں اللہ کی طرف سے کہ میں قریب ہوں. اللہ نے ڈائریکٹ جواب دیا ہے کہ اللہ نے واسطے کے بغیر خود جواب دے دیا کہ میں قریب ہوں. اس سے بعض علماء استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ انسان کے اتنا قریب ہیں کہ اللہ نے اس جواب میں نبی کو بھی نہیں کہا کہ نبی جواب دیں، اللہ نے ڈائریکٹ خود جواب دیا ہے. تو لوگوں کو اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے. اللہ سے سوال کرتے ہوئے اگر اللہ کو وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے تو اللہ کی صفات کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ ہمیں سکھایا گیا اگر انسان اللہ سے دعا کرتے ہوئے کوئی وسیلہ پیش کرنا چاہے تو انسان اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کرے. اے اللہ میں ایمان لایا ہوں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم ایمان لائے ہمارے گناہ معاف کر دیں. اور تیسری صورت ہے انسان کسی بزرگ کے پاس، زندہ بزرگ کے پاس جا کر اس سے دعا کروا لے. یہ 3 صورتیں جائز ہیں. اس کے علاوہ کسی فوت شدہ کا وسیلہ ڈالنا، فوت شدہ وسیلہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ سے گویا کہ دعا کرتا ہے اور اللہ کو کسی کا واسطہ دیتا ہے، یعنی گویا کہ وہ اللہ کو پابند کرتا ہے کہ اللہ فلاں کے واسطے سے میں آپ کو فلاں کا واسطہ دے رہا ہوں، آپ میری دعا قبول کر لیں. کیا اللہ کسی کے پابند ہے؟ اللہ کسی کے پابند نہیں ہے. کیا اللہ پر کسی کا زور چلتا ہے؟ اللہ پر کسی کا زور نہیں چلتا. دیکھیے وسیلہ واسطہ تو تب دیا جاتا ہے جب ہم جاتے ہیں کسی کے پاس جاتے ہیں، ہم اس کو کسی کا واسطہ دیتے ہیں، اس کے کسی بڑے باس کا واسطہ دیتے ہیں، یا ہم کسی وزیر کے پاس جا کر، کسی عہدیدار کے پاس جا کر اس کے برابر کے کسی عہدیدار کا واسطہ دیتے ہیں، یا ہم کسی کے پاس جا کر اس سے کسی ایسے نچلے کا واسطہ دیتے ہیں جس سے اس کو ضرورت پڑتی رہتی ہے. 3 لوگوں کا عام طور پر واسطہ دیا جاتا ہے، یا بڑے کا، یا برابر کا، اور یا ایسے چھوٹے کا کہ بڑا اس چھوٹے کا ضرورت مند ہو. یہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، ورنہ کوئی کسی کو کسی دوسرے کا واسطہ نہیں دیتا. اس کا واسطہ دیا جاتا ہے جس کی ضرورت ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ برابر کا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو. نہ کوئی اللہ سے بڑا ہے کہ اللہ کا واسطہ کہ اللہ کو اس کا واسطہ دیا جائے، نہ کوئی اللہ کے برابر ہے کہ اللہ کو اس کا واسطہ دیا جائے، نہ کوئی اللہ سے چھوٹا ایسا ہے کہ اللہ کو اس کی ضرورت ہو. اللہ کو کسی کا واسطہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ پر کیا کسی کا کوئی حق ہے کہ اللہ سے کہا جائے اللہ فلاں کے واسطے سے مجھے معاف کر دے. پھر یہ بات ہے کتنی غیر عقلی کہ انسان اللہ سے دعا کر رہا ہے اور انسان اللہ سے دعا کرتے ہوئے انسان اللہ کو کسی دوسرے کا واسطہ دے رہا ہے، کسی دوسرے نبی کا یا ولی کا، کسی دوسرے کی نیکی کا واسطہ دے رہا ہے. اے اللہ فلاں نبی کے صدقے سے، فلاں ولی کے صدقے سے مجھے معاف کر دے. بھئی اگر وہ نبی اور ولی ان کا اللہ کے ہاں مقام ہے تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کو فائدہ تو تب ہے جب وہ آپ کے حق میں دعا کرے، پھر تو فائدہ ہے. دیکھیے میں اپنے بارے میں دعا کر سکتا ہوں، کسی دوسرے کے بارے میں دعا کر سکتا ہوں، لیکن تو اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے ڈائریکٹ دعا کرنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں جی ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتے. اللہ فرماتے ہیں اللہ گناہ گاروں کی تو سنتے ہیں.
اللہ فرماتے ہیں جس نے پکارا مجھے پکارے میں اس کی پکار قبول کروں گا. تو اللہ کو ڈائریکٹ پکارنا چاہیے، درمیان میں واسطے وسیلے نہیں ہونے چاہیے. باقی درمیان میں کوئی بندہ واسطہ دے تو کیا یہ شرک اکبر ہوتا ہے؟ اللہ عالم یہ شرک تو بہرحال نہیں ہے. اگر اللہ پکارا اللہ سے جائے درمیان میں کسی کا واسطہ دیا جائے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا نہیں ہے، صحابہ ہمارے سلف صالحین یہ کرتے نہیں تھے اس طرح. یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس میں اللہ کی توہین ہے. تو شرک سب سے برا عمل ہے، اور اس کے بالمقابل توحید سب سے بہترین عمل ہے. سب سے بڑی نیکی توحید ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے. توحید کا لفظ قرآن میں نہیں ہے. سورۃ التوحید، سورۃ اخلاص یہ قرآن کی سورت ہے. اس کا نام بعض احادیث مبارکہ میں سورہ اخلاص یا سورہ توحید ہے اس کا نام. اور توحید کا لفظ قرآن میں نہ ہو، حدیث میں توحید کا لفظ موجود ہے. بالکل موجود ہے. تو کیا وہی صرف قرآن ہی ہے؟ تو توحید کا لفظ تو شریعت میں موجود ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے. میں ذکر کر رہا تھا آپ سے. دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت معاذ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں گدھے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا. ردیف کہتے ہیں جو پیچھے بیٹھا ہو. یقال له عفیر، اس گدھے کا نام عفیر تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اے معاذ هل تدری حق اللہ علی عباده، کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق اس اللہ کے بندے پر کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ قلت، میں نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. قال، تو آپ نے فرمایا فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بندے پر حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. وحق العباد علی اللہ، یہ تو اللہ کا حق ہوا بندے پر کہ بندے صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں. تو پھر اب بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے اللہ اسے عذاب نہ دے. یعنی جو بندہ توحید پر ہے پھر اللہ اسے عذاب نہ دے، یہ اللہ کا، یہ بندے کا حق ہے اللہ پر. قلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول افلا ابشر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ یہ تو آپ نے بہت بڑی خوشخبری سنا دی ہے کہ جو بندہ شرک نہیں کرے گا، موحد ہوگا، اللہ اسے عذاب نہیں دیں گے. یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بشارت ہے. تو میں کیا لوگوں کو اس کی بشارت نہ سناؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں، لوگوں کو اس کی بشارت نہ سناؤ، لوگ پھر اس پر تکیہ کر لیں گے، لوگ باقی اعمال چھوڑ نہ دیں، لوگوں کو باقی اعمال بھی کرنے چاہیے. تو پھر توحید اتنا بڑا عمل ہے کہ جو بندہ موحد ہوتا ہے تو وہ جنتی ہوتا ہے. یہاں تو یعبدوہ ہے، بعض احادیث میں یوحدو کے الفاظ بھی ہیں. توحید کا لفظ احادیث مبارکہ میں ہے. یہ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7372، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا حضرت معاذ سے انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب، کہ اے معاذ تم اہل کتاب قوم پر جا رہے ہو. یمن میں اہل کتاب تھے. فلیکن اول ما تدعوہم الی ان یوحدوا اللہ، سب سے پہلے جو تم نے لوگوں کو دعوت دینی ہے اللہ کی توحید کی دعوت دینی ہے. یوحد اللہ، وحد یوحد، توحید باب تفعیل ہے. تو توحید تو حدیث میں موجود ہے، یہ لفظ شریعت میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا. اگر کسی کو اس لفظ سے تکلیف ہے تو اس کو پھر غور کرنا چاہیے کہ یہ تو قرآن و حدیث میں یہ لفظ موجود ہے. سب سے بڑا حق اللہ کا توحید. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا. جس طرح اللہ نے پیدا کیا ہے تو دنیا میں انسان کو دنیا میں لانے کا ظاہری سبب والدین بنے ہیں، تو والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. سب سے پہلے والدین کے ساتھ سب سے بڑا حق والدین کا. وبذی القربى، اور پھر قریبی رشتہ داروں کا رشتہ داری کا حق ہے. والیتامى والمساکین، اور یتیموں کا اور مسکینوں کا. یتیم کا حق ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے. مساکین کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے. والجار ذی القربى والجار الجنوب، اور رشتہ دار قریبی اور رشتہ دار اجنبی. قریبی رشتہ دار اور اجنبی رشتہ دار. قریبی رشتہ دار سے مراد وہ رشتہ دار جو
وہ ہمسایہ، الجار ہمسایہ، ذی القربہ قریبی ہمسایہ یعنی جو تمہارا قریب کا ہمسایہ ہے، اور ایک وہ ہمسایہ جو تمہارا دور کا ہمسایہ۔ دیکھیں ہمسایہ میں فرق ہوتا ہے، صرف ساتھ والا گھر ہمسایہ نہیں ہوتا، کئی گھر دائیں طرف بائیں طرف، تو وہ ہمسائے ہوتے ہیں۔ جو جتنا قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ اس کا حق ہوگا، جو جتنا دور ہوگا تو اس کا بھی حق ہے بہرحال ہمسائے کا۔ تو قریبی ہمسایہ اور دور کا ہمسایہ، ہمسائے کا اتنا بڑا حق ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل نے ہمسائے کے حق کے بارے میں اتنی وصیت کی کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں آپ ہمسائے کو وارث نہ بنا دیں، وراثت میں آپ اسے حصہ نہ دے دیں۔ اتنی ہمسائے کے حقوق کے بارے میں دین کے اندر ذکر ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ قسم اٹھا کر فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا ہمسایہ اس کی بدعمالیوں سے محفوظ نہیں ہے۔ اگر کسی کا ہمسایہ اس کے بدعمالیوں سے محفوظ نہ ہو تو ایسا بندہ مومن ہی نہیں ہوتا، کتنا مرضی نمازی ہو، حاجی ہو، پرہیزگار ہو، اگر ہمسایہ اس کا اس سے خوش نہیں ہے تو ایسا بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک، والصاحب بالجنب، اور ساتھی پہلو کا، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا۔ پہلو کا ساتھی سے کیا مراد ہے؟ بیوی سے مراد ہو سکتی ہے، آپ کے ساتھ کام کرنے والے کولیگ مراد ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے مراد ہو سکتے ہیں، پہلو کا ساتھی، وابن سبیلی اور مسافر، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے، جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے غلام لونڈی وغیرہ ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ اس میں غلام لونڈی بھی آ جاتے ہیں اور اس میں خادم وغیرہ بھی آ جاتے ہیں۔ خادم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کا ذمہ داری ہے کہ انسان ان کے ساتھ اب برا معاملہ کرے، انسان ان کے ساتھ برا بولے، انسان ان کو بات کرے تو گالی نکال کر بات کرے، برے طریقے سے جب بھی بات کرے ان سے بات کرے۔ جو حسن سلوک کرنا ہے وہ حسن سلوک وہ ماتحت کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے، نہیں محبت کرتے اس شخص کو جو غرور کرنے والا، فخر کرنے والا ہے۔ مختالاً غرور کرنے والا اور فخورا فخر کرنے والا، تو جو بندہ غرور اور فخر کرنے والا اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ آیت کریمہ میں اللہ کی توحید کا، شرک سے بچنے کا ذکر ہے اور احسان کا ذکر ہے، اور آیت کے آخر میں اللہ غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اس سے پتہ لگتا ہے جو بندہ غرور کرتا ہے اور متکبر ہوتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتا۔ حسن سلوک کون کرے گا؟ جو بندہ جتنا عاجز ہوگا وہ اتنا دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔